ہم سجاتے رہیں گے اور کملی والے محفل میں آتے رہیں گے. محفل نعت ہم سجاتے رہیں گے اور کملی والے محفل میں آتے رہیں گے. کہیں بھی رہیں دیوان مصطفیٰ کے، دیوانوں کو سرکار مدینے بلاتے رہیں گے. دیوانوں کو سرکار مدینے بلاتے رہیں گے. درود کی محفل سجایا کرو. پیر صاحب فرما رہے ہیں درود کی محفل سجایا کرو. دلوں کو یوں اپنے چمکایا کرو. دلوں کو یوں اپنے چمکایا کرو. ہو جائیں گے رنجو علم دور سارے، ہو جائیں گے رنجو علم دور سارے. آقا کی محفل سجایا کرو. آقا کی محفل سجایا کرو. دل کو مدینہ بنایا کرو. دل کو مدینہ بنایا کرو. ہونٹوں پہ نعتیں سجایا کرو. ہونٹوں پہ نعتیں سجایا کرو. بڑے خوبصورت شعر ہے. انہی کا وسیلہ انہی کا تذکرہ، انہی کا تذکرہ، انہی کا وسیلہ. وسیلے کو تم آزمایا کرو. وسیلے کو تم آزمایا کرو. اور حاصل کلام شعر. لوگوں یہ حکم الہی ہے، لوگوں یہ حکم الہی ہے. محمد کی چوکھٹ پہ جایا کرو. محمد کی چوکھٹ پہ جایا کرو. پلکوں سے در پہ جھاڑو لگانا، پلکوں سے در پہ جھاڑو لگانا. پیاس یوں دل کی بجھایا کرو. پیاس یوں دل کی بجھایا کرو.
اور دعاؤں میں ان کو بلایا کرو، دعاؤں میں ان کو بلایا کرو، آقا کی محفل میں آیا کرو، آقا کی محفل میں آیا کرو، درود کی محفل سجایا کرو، دلوں کو یوں اپنے چمکایا کرو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بڑے مخصوص انداز سے عزت مآب جناب پیر سرکار جی دامت برکات مالیہ آپ دی قلم دا لکھے ہوئے کلام پیش کر رہے سن۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ دے علم عمل چلا فنی برکت عطا فرمائے۔ جنہاں نے کلام لکھے اور جنہاں نے پڑھیا اللہ قدم قدم تے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر عقیدہ رنگ برنگا نہیں ہوندا۔ میں جڑا بار بار کہہ رہا ہوں جلدی جلدی پنڈال تے تشریف لے آؤ تاکہ پتہ لگے سنیاں نے محفل سجائیے۔ ہر عقیدہ رنگ برنگا نہیں ہوندا، انج تے بیڑا پار ملنگا نہیں ہوندا۔ کھل کے بولو گے تو مزہ آئے گا۔ ہر عقیدہ رنگ برنگا نہیں ہوندا، انج تے بیڑا پار ملنگا نہیں ہوندا۔ ہر ایک بوا نہ کھڑکاویں ناصر شاہ، اور ڈب کھڑبا مذہب چنگا نہیں ہوندا۔ تو چنگا مذہب وہی ہوندا ہے جنہاں دے سائنس سر تے ہون۔ خدا دی ذات کہندی ہے، دنیا کہندی ہے اللہ کی تلاش کریں، ولیوں کے ذکر میں کیا رکھا ہے۔ اسی ایویں پیر سرکار جی دے ہاتھ نہیں چومدے، ایویں اسی سیجا نہیں بناندے، ایویں عقیدت نال اسی پیرانگے نہیں چکدے۔ کیوں؟ کسی عاشق نے قلم توڑی ہے، وہ کہندا ہے تو کہنا ہے اللہ کی تلاش کریں، سن سانو رب کتھوں لبا۔ پہلی پوڑی ہووے تے دوجی تے پیر رکھن تے دل کردا ہے، دوجی ہووے تے تریجی تے رکھن تے دل کردا ہے، تریجی ہووے تے چوتھی تے رکھن تے دل کردا ہے۔ سن سانو خدا کتھوں لبا، تہاڈا ذوق ساتھ دے گا تے مزہ آئے گا۔ جڑے پیر سرکار جی دے مرید بیٹھے ہو اپنے مرشد دا تصور کرو، سنو پھر رب سانو کتھوں لبا۔ خدایا کسے دی بھی تینوں نہ پانے، نہ پیندا تو پانی نہ کھاندا تو آنے، حساباں کتاباں تو دیندا تو وکھیں، کدی کردا ککھیں کدی دیندا لکھیں، تیرے وانگ کوئی نام مٹھا نہیں مولا، تو موجود اے پر تینوں ڈٹھا نہیں مولا۔ کدی تینوں ربا جے ملنا میں چاہواں، کوئی دس ٹھکانا میں دس کتھے آواں۔ تو مسجد دے وچ یا مندر دے وچ، تو دارے دے وچ یا سکندر دے وچ، تو صدیق وچ یا حیدر دے وچ، تو جامی دے وچ یا کلندر دے وچ، پہاڑاں دے اُتے میں سات تینوں ماراں، یا دریا دے پتنا تے تینوں پکاراں، میں شہراں چ لباں کہ جنگلاں چ ٹولاں، تو کہنا اے صد مار میں تیرے کولاں۔ تیرے اگے ان متھا ٹیکن دا شوق ہے، کدی سامنے آ تینوں ویکھن دا شوق ہے۔ ماشاءاللہ، جنوں ویکھن دا شوق ہے او بولے، کدی سامنے آ تینوں ویکھن دا شوق ہے۔ میں پھر سوچیا اس طرح بھی نہ سوچاں، ایہو جے خیالاں دا گل میں دبوچاں، کسے مینوں سمجھایا جھلا نہ بن تو، کوئی چج دی گل کر کل اللہ نہ بن تو، جدی کوئی صورت نہیں اونوں تو وینا ہے، غلط تے خیالے غلط ہو کے دینا ہے، تکن واسطے کوئی مورت بھی ہووے اونوں مل جدی کوئی صورت بھی ہووے، خدا نال کرنا اے الفت تو چنگی، نہ او پاندا کپڑے نہ او پھیرے کنگھی، کسے دی سمجھ وچوں نہیں آن والا، نہ ساوا نہ پیلا نہ گورا نہ کالا۔ میں حیران ہو کے تے اے پوچھیا ٹونا، خدا دے ملن دا کوئی دس تے ٹونا، تے پھر اس مینوں اے نکتا سی دسیا، نکلا عقل دے فریب وچ پھسیا، خدا دے ملن دا جے ہے شوق تینوں، کسے پیارے مرشد نے اے دسیا مینوں، اوے دبا کے تو سب راز سینے چلا جا، تو بغداد جا یا مدینے چلا جا۔ ماشاءاللہ، تو بغداد جا یا مدینے چلا جا، عقیدت دا سودا علی نال کر دے، محبت کسے تو ولی نال کر دے، یکدم میری اکھ تو اترے جو پردے، نظر آ گئے رستے آقا دے در دے، میں مکدی مکاواں کہ کی مل گیا ہے، ملے مصطفیٰ تے خدا مل گیا ہے۔
تو سن اسی میلاد کیوں منانے ہیں؟ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت واسطے میں گزارش کروں گا، جو میں نے حکم ہو رہا ہے وہ مطابق پروگرام میں چلا رہے ہیں۔ جناب محمد جمیل زاہدی قادری صاحب تشریف لے آندے نے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پیش کریں گے۔ اچھا، الحمدللہ یہ سارے مہمان خصوصی کراچی تو تشریف لے آئے نے، دل دی اتھا گرائیاں تو آپ نو خوش آمدید کہنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے فخر المشائخ جناب پیر سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ ان کے جملہ رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ اس لیے نہیں ہے، بارہا آپ نے اسے سنا ہوگا۔ ایک طویل عرصہ ہوا جب ہم مستقل شہر کراچی میں تھے، اس وقت بھی، پھر جب یہاں آئے، ہو چکے گھر یہاں تھا شہر کراچی میں تعلیم کے سلسلے میں، تو پیر سرکار جی کا نام سنتے ہیں کہ آقا کے ذکر کی محافل منعقد کرتے ہیں۔ آج حاضری اللہ کا انعام ہے کہ نصیب میں تھا حاضری، آج حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میں میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں۔ باواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میں میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں، اور چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، کہ تعریف محمد میں میں اپنی زباں کھول رہا ہوں۔ اور یہ محفل جو کہ پیر سرکار جی کی زیر صدارت ہے، اور میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے تم پیر و مرشد کے سامنے کیا لینے جاتے ہو اور کیا دیتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک یہ شعر سماعت کرنا، پھر نعت شریف پیش کرتا ہوں، حاضر لگ جائے کہ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے، دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے، اور جنت کی جو خواہش ہے تو زاہد کو یہ سمجھا دو، جنت کی جو خواہش ہے تو زاہد کو یہ سمجھا دو، جنت تو محمد کے دربار سے ملتی ہے، جنت کی جو خواہش ہے تو زاہد کو یہ سمجھا دو، جنت تو محمد کے دربار سے ملتی ہے، اور مرشد سے میری نسبت اور غوث سے مرشد کی، مرشد سے میری نسبت اور غوث سے مرشد کی، آخر یہ لڑی جا کے سرکار سے ملتی ہے، آخر یہ لڑی جا کے سرکار سے ملتی ہے۔ محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجئے، درود و سلام محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا یہ سلام آقا سنتے بھی ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی امتی جہاں بھی ہو اور مجھ پر سلام پڑتا ہے، فرمایا میری روح مجھ پر لوٹا دی جاتی ہے اور مجھے اس طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے، میں اپنے امتی کا سلام سنتا بھی ہوں اور سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ آپ کا سلام صرف یہاں ان در و دیوار میں نہیں ہے، بلکہ آقا اس کو سماعت بھی کرتے ہیں، جواب بھی عطا کرتے ہیں، اور ہم جب بار بار کہیں گے نا کہ آقا آپ پر سلام ہو، آقا آپ پر سلام ہو، وہاں سے اگر ایک بار بھی جواب آ گیا کہ اے امتی تو بھی سلامت رہ، یقین جانیے قیامت تک بعد از موت کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہاں سے سلامتی کا جواب آ جائے تو قبر کی مٹی بھی کفن کو میلا نہیں کر سکتی۔ اس لیے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب کی آواز نہیں آئی, سب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, مگر اے جنت کر میرا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مشہور زمانہ نعت ہے, چند لمحے میرے ساتھ مل کر پڑھیں اور اس تصور و یقین کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں مختصر وقت میں انشاءاللہ میں اپنی حاضری لگواؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب مجھے مدینہ شریف میں حاضری کا شرف حاصل ہوا, یہ ان بزرگوں کی اور صلحاء امت علماء کے قدموں کی ہی خاک ہے. تو یقین جانیے کہ یہ جتنے جھگڑے ہیں نا یہ سب یہاں پر ہیں. جب آپ آقا کے روزے پہ حاضری دیں اور جالی کے سامنے آپ کھڑے ہونا تو آپ کی زبان سے خود یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو محبت کے ساتھ سب پڑھیں گے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. گونج پڑ جائے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور عقیدے کا شعر. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ
ہمارا عقیدہ ہے. جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ بلند کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں اور اس بات کا اعلان کریں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے: تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور نسبت کی ایک شعر کے 2-3 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت اگر فرمائیں تو 2 شعر. یہ بھی نسبت کی یہ محفل ہے، آپ بھی صاحبان نسبت ہیں، تو محبت کے ساتھ اس نعت کو سماعت کیجئے. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، یہ تو دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون داتا ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون داتا ہے کس کا گدا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، اور خوش کیوں ہوں کہ جو بروں کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو بروں کو
संभाले हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। जो बुरों को संभाले हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े मखसूस अंदाज च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नात पेश कर रहे सन। दुआ करो अल्लाह ताला आप दे इल्म अमल च लाफानी बरकतां अता फरमाए। आप दी नात दे दौरान दोस्तान गिरामी जो हस्तियां साडे स्टेज ते जलवागर होईयां, किसी तारफ दियां मुताज नहीं, खुदा दा फजल, सरकार दी नजर, मेरे गौस दी दुआ, हर पल हर घड़ी हर मिनट हर सेकंड जिन्हां दे नाल रहिंदी है। इज्जत माब खतीब अहले सुन्नत, फखरे अहले सुन्नत, शेरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हैदर अलवी साहब, रहनुमा सुन्नी तारीख, जामिया मस्जिद हनफिया गौसिया मेरिया अजीजाबाद रावलपिंडी, साडी महफिल दी रौनक बने। असी दिल दी अथाह गहराइयां तो आप नूं खुश आमदीद कहने आ। इन्हां तो इलावा आप दे नाल जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अहमद रिजवी साहब, रहमत बरकातो मालिया, साडी महफिल दी रौनक बने। आप नूं दिल दी अथाह गहराइयां तो खुश आमदीद किया जांदा है। दोस्तान गिरामी, उलमा इकराम साडे मसलक दा अजीम सरमाया ने। ये लोग स्टेजां ते होंदे ने ते असी भी बोलदे हां। दुआ करो अल्लाह ताला उलमा इकराम दा साया तादेर साडे सरां ते कायम और दायम रखे। जिन्हां हस्तियां दा इंतजार सी, वो तशरीफ लिया चुकियां ने। जल्दी जल्दी जिथों तक मेरी आवाज जा रही है, महफिल च तशरीफ ले आओ ताकि पता लगे सरकार दे दीवाने हजूर दी महफिल च मौजूद ने। अल्हम्दुलिल्लाह, असी अहले सुन्नत व जमाता, साडा अकीदा और ईमान है। जेड़ा गौस दी 11वीं खाण वाला है वो बोले, जेड़ा खाण वाला है जरा हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह, सारे गौस दी 11वीं खाण वाले बैठे हो, मैं उम्मीद रखता वां सारे बोलोगे। हजरत साहब की इजाजत नाल अगर मैं स्टेज ते खड़ा हो जावां, क्योंकि मेरी आदत नहीं बह के कंपेयरिंग करन दी। तमाम दोस्त हुण तैयार हो जाओ, पता लगे कि मैं शेरुल उलमा इकराम दी मौजूदगी च बैठा वां और शेरां दे झुरमट च पीर सरकार दी दामत बरकातो मालिया हजूर दा मिलाद हो रहा है। जेड़ा गौस दी 11वीं खाण वाला है वो बोले, जेड़ा नारे रिसालत लाण वाला है वो बोले। बाकी पार्टी नूं छुट्टी, पता लगे इंटरनेट ते प्रोग्राम चल रहा है, बंदे थोड़े ने पर ज़ौक वाले ने। जेड़े इर्द गिर्द फिरदे ने, इंशाअल्लाह ताला पंडाल पूरा भर जाएगा। जेड़ा मेरे नबी नूं नूर मंदा है, जरा हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह, हाथ जनेयार खड़े कीते जे, जवाब भी जनेयार देना जे। पता लगे फरिश्ते आसमाना दियां खिड़कियां खोल के कहन, पीर सरकार जी दे सदारत च बहन वाले हो तुम सदा खुश रहो, मेरे नबी दी खुशी मनाने वाले हो सदा खुश रहो। मेरे नबी दा नूर ज़हूर होया, जेड़ा नूर मंदा है ओ बोले सज्जे खब्बे वेख लेना। मेरे नबी दा नूर ज़हूर होया, धरती उत्ते शैतानां दी डंड पै गई। तुहाडी सुभान अल्लाह सुन के भी डंड पैनी चाहिदी है। हजरत साहब नूं पता लगे जणियां नूं कुछ सुनाना है। मेरे नबी दा नूर ज़हूर होया, धरती उत्ते शैतानां दी डंड पै गई। हनेरे विचों सवेरियां अख खोली, झूठ सच दी उदों तो वंड पै गई। अल्लाह है सी है ते रहेगा भी, इस गल दी उदों तो गंढ पै गई। नासर शाह सरकार दा नां सुन के कसम रब दी कलेजे च ठंड पै गई। माशाअल्लाह, तुहाडी सुभान अल्लाह सुन के भी कलेजे च ठंड पै गई। फिर क्यों ना कहिए, लख होवे टाणी होवे बूर नाल सजदी, मिल जिथे लगे मजदूर नाल सजदी, बेड़ी दरिया दे विच पूर नाल सजदी, कैडी सोहनी अख होवे नूर नाल सजदी। नासर इस गल विच जरा जिन्ना शक नहीं, सारी कायनात पई हजूर नाल सजदी। माशाअल्लाह, नासर इस गल विच जरा जिन्ना शक नहीं, सारी कायनात पई हजूर नाल सजदी। ते मेरे नबी को अपनी मिसल कहने वालों, जेड़ा मेरे नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अकीदा रखदा, मैं बोलदा वां कि हर अकीदा रंग बरंगा नहीं होंदा। मैं क्यों कहना, खुल के बोल, हर अकीदा रंग बरंगा नहीं होंदा। इंज ते बेड़ा पार मलंगा नहीं होंदा। सुनियो, जिवें तुसी फिरदे हो इर्द गिर्द, इंज ते बेड़ा पार मलंगा नहीं होंदा। हर एक बूआ ना खड़कावी नासर शाह, ओए डब खड़ब्बा मजहब चंगा नहीं होंदा।
ماشاءاللہ ڈب کھڑبا مذہب چنگا نہیں ہوندا. دنیا کہندی ہے اللہ اللہ کیا کریں. ذکر مصطفیٰ میں کیا رکھا ہے, درود و سلام میں کیا رکھا ہے. سن رب کی کردا ہے تے اسی کی کردے ہاں. جڑا میرے نبی تے درود و سلام پڑھن والا ہے او بولے, تاکہ ناریاں دی گونج میں حضرت صاحب نو دعوت دیاں, پتہ لگے کسی ہستی نو دعوت دین لگے ہاں اور آپ دا نورانی اور وجدانی بیان شروع ہونا والا ہے. پوری توجہ اور ذوق نال بات سنو گے تے مزہ آئے گا. سن رب کی کردا ہے تے اسی کی کردے ہاں. جیڑا میرے نبی تے درود و سلام پڑھدا ہے او بولے, پتہ لگے سنیاں نے حضور دی خوشی منائیے. خدا میرا نیندر تے سستی تو پا کے, او ہے وعدہ او ازل تو ہی تا کے, نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہوندا بیمارے, او اونگڑ تو بھی پاک پروردگارے, نہ او دشمنی دے کدی روگ پالے, نہ کوئی رقیب او دے آلے دوالے, نہ کھاوے نہ پیوے نہ محتاج بھکھ دا, نہ ڈیرا او دے کول تنگی تے دکھ دا. او حی القیوم اونوں موت کوئی نہیں, اونوں کر سکدا کدی فوت کوئی نہیں. او دے نیڑے آوے نہ سختی نہ نرمی, نہ خشکی نہ بادی نہ سردی نہ گرمی. سنے مائی گانے نہ او شیر پڑھدا, نہ نظماں نہ غزلاں دی پوڑی تے چڑھدا, نہ شہراں چ جا کے خریداری کردا, نہ او امتحاناں دی تیاری کردا, نہ ڈیپو تے کھنڈاں بھی تقسیم کردا, نہ او بادشاہاں دی تعظیم کردا, نہ بچہ نہ بڈھا نہ او نوجوانے, نہ او باڈی بلڈر نہ او پہلوانے, نہ کھیتی نہ باڑی نہ ڈنگراں دا رولا, جے ہے تے او ہے سارے عالم دا مولا. نہ اونوں کوئی کھاون پیون دا شوق ہے, نہ اونوں کوئی رسن منیون دا شوق ہے. اما نہ ابا نہ ہے اس دی بیوی, کدی ویکھدا او نہ فلماں نہ ٹی وی, نہ کلمہ تلاوت نمازاں او پڑھدا, کسے دے ہجر وچ نہ روندا نہ سڑدا, اولاد شادی نہ کوئی اس دا جیے. او پھر مینوں دسو خدا کردا کیے, او پھر مینوں دسو خدا کردا کیے. جڑا میرے نبی تے درود و سلام پڑھن والا ہے او بولے, سرکار مدینیوں دعا دین جاؤ خوش رہو. او سون خدا کی کردا ہے, او پھر مینوں دسو خدا کردا کیے. اونوں او دی سوئیں کسے دا بھی غم نہیں, سوائے اے دے ناصر کوئی ہور کم نہیں. اے او حرف آخر اے او اختتام, او ساڈے محمد تے پڑھدا سلام. ناریاں دی گونج خطیب اہل سنت, فخر اہل سنت, شیر اہل سنت حضرت علامہ حیدر علوی صاحب, رہنما سنی تاریخ جامع مسجد حنفیہ غوثیہ میری عزیز آباد راولپنڈی تشریف لیاندے نے اور اپنے قیمتی الفاظ تو نوازن گے. آپ دی آمد تو پہلے ایک زوردار نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حضرت علامہ حیدر علوی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجازت ہے حضرت. بس
بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی حضرات دروشی پڑھ لیجئے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ایک تھرمامیٹر ہے جس سے یہ چیزیں جج کی جاتی ہیں کہ جس بندے سے جو اس محفل میں موجود ہے وہ بندہ سنی ہے یا غیر سنی ہے، عاشق رسول ہے یا حضور نبی کریم سے بیگانہ ہے. اس کا واحد حل اور واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ درود کی بات کریں. جو عاشق رسول ہوگا درود کے لیے اس کا لب کھلے گا، اور جو بارود والا ہوگا اس کا لب خاموش رہے گا. یہ فرق ہے آج پوری دنیا کے اندر نبی والوں کا اور غیر نبی والوں کا، کہ بارود والوں کا لب مصطفیٰ کی محبت میں کھلتا نہیں ہے، اور سنی وہ ہوتا ہے جو حضور پہ درود پڑھ پڑھ کے تھکتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام امتیوں کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اسمع الصلاۃ اہل محبتی، جو میرے عاشق جھوم جھوم کر مجھ پہ درود بھیجتے ہیں ان کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں. جو عاشق رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا درود آقا خود سنے تو پورے جذبات کے ساتھ، محبت اور عشق کے ساتھ بآواز بلند ایک بار اپنے لبوں کو کھول کر نبی کریم کی بارگاہ میں، آل رسول کی بارگاہ میں دروشی پڑھیں. اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوگا. بآواز بلند دروشی پڑھ لیجئے اور دائیں بائیں دیکھ لیجئے کہ درود والا کون ہے، بارود والا کون ہے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور عید میلاد پہ قرباں ہوں یہ ہماری عیدیں. بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے. عید میلاد، عید کہتے ہیں خوشی کو، عید میلاد پہ قرباں ہوں یہ ہماری عیدیں، کہ اسی ایک عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں، کہ اسی ایک عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں. اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اکبر. حق جاری ہے. عزت و احترام پروردگار ارض و سما کے لیے، محبت و پیار جناب رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، میزبان مجلس، پیر طریقت، راہبر شریعت، عاشق رسول، سفیر عشق رسول، خادم میلاد مصطفیٰ، عاشق ماہ تمام، عزت مآب قبلہ پیر سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ،
स्टेज की जीनत हजरात उलमा अहले सुन्नत, नात खानान शीरी लिसान और आज की इस मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक जुमला बरादरान इस्लाम, कोशिश होगी कि मुख्तसर वक्त के अंदर आप हजरात के सामने चंद ऐसी बातें रखी जाएं कि आए थे तो खाली दामन, पलटने लगे तो अल्लाह और उसके रसूल की रहमतों से भरपूर जाएं। मेरे भाई, दुनिया के अंदर यह असूल है, आप कहीं 10 मिनट जाते हैं, आधा घंटा जाते हैं, 1 घंटा जाते हैं, वक्त की आप कीमत वसूल करते हैं। आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं, आप रोजाना अगर वहां 5 घंटे टाइम देते हैं, आपको यह पता है मुझे मंथली मिलेगी। अगर एक किसान हल चला रहा है, उसको यह खबर है कि मैं बीज बोऊंगा और बिल आखिर यहां से फसल काटूंगा। दुनिया में कोई भी शख्स वक्त जाया करना नहीं चाहता। लो दो की पॉलिसी है। अक्ल सवाल करती है, पूरे 12 दिन हजरत किबला पीर सरकार जी जय्यद उलमा को बुलाते हैं और नकीब महफिल का इंतखाब भी पूरे मुल्क से चुनते हैं। नात खानों की जो है वो खूबसूरत आवाज भी पूरे मुल्क से इंतखाब होता है। आप हजरात यहां तशरीफ लाते हैं, ये कितना वक्त यहां पर बैठते हैं कि आखिर में पीर सरकार जी आपको मकानों की रजिस्ट्रियां देंगे? क्या आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा? क्या आपको गाड़ियां तकसीम की जाएंगी? अकल तो अय्यार है, 100 भेस बना लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न फकी। अकल ने सवाल कर दिया कि किबला पीर सरकार जी, आपने हमें बुला लिया, घंटों से हम यहां बैठे हैं, कई घंटे हम और दिल जमी से बैठेंगे, लेकिन आप बताएं इस सौदे में हमें क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा? हम यहां आए थे, पलटेंगे तो हमारे दामन में क्या होगा? आप हर साल ये एहतमाम करते हैं, इस साल हम आए बैठे हैं, मिलेगा क्या? मेरे भाई आइए, अगर इस बात का जवाब मैं अपनी जबान से दूं, हो सकता है वो बेवकत हो जाए। आइए बारगाहे मुस्तफा से जवाब लेते हैं। हुजूर के चचा हजरत अब्बास, सब कह लीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप उम्र में बड़े थे। आपसे एक बार किसी ने पूछा, आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? तो आपने फरमाया, मेरे आका बहुत बड़े हैं, मेरे आका बहुत बड़े हैं। यही सुन्नी का अकीदा है कि सबसे आला औला हमारे नबी, सबसे बाला वाला हमारे नबी। कहा मेरे आका बहुत बड़े हैं, बस हुआ ये कि आना बुलिद तो कब लहू, मेरी शोमिये किस्मत के मैं पैदा चंद दिन पहले हो गया। पैदा चंद दिन पहले जरूर हुआ हूं, बड़े फिर भी मेरे आका हैं। हुजूर के चचा हजरत अब्बास अपने घर वालों को, जैसे आज हजरत किबला पीर सरकार जी ने हमें यहां पर बिठाया, जमा किया, सेम इसी तरह नबी करीम के चचा अपने घर वालों को, कबीले वालों को अपने घर में बुलाकर जमा करके हुजूर की आमद के तज़किरे कर रहे हैं। और बयान क्या कर रहे हैं कि नबी पाक की जब विलादत हुई, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और विलादत का लम्हा बता रहा था, लोगों कुफ्र जलालत छटने वाली है, कायनात में तौहीद और रिसालत का परचम लहराने वाला है। नबी पाक जब आए, यूं लगता जैसे आसमां के तारे सैयदा आमिना के आंगन में उतर आए हों। अल्लाह ने इतना नूर बखेरा कि सैयदा आमिना फरमाती है, मैं अपने हुजरे में बैठकर बुसरा के माल्लात का मुशाहिदा कर रही हूं। हुजूर के दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुतलब काबे का तवाफ कर रहे हैं। ऐन तवाफे काबा में देखा वो काबा जिस तरफ सारी कायनात झुकती है, वो काबा झुककर सैयदा आमिना के घर को सलामी कर रहा है। अल्लाह ने हजरत अब्बास बयान कर रहे हैं कि नबी पाक जब आए, सबज मखमली लिहाफ में लिपटे हुए हैं, खुशबुएं आ रही हैं। हुजूर नाफ बुरीदा है, नाफ पहले ही कटी हुई है। नबी पाक आए, आते ही सर सजदे में रखा, सजदे में सर रख के ना अपने लिए कुछ मांगा, ना मां बाप के लिए कुछ मांगा। मांगा तो क्या मांगा? रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मैं तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मेरी गुनाहगार उम्मत को सलामत रखना।
حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، عین اسی لمحے امام الانبیاء کی آمد ہوتی ہے۔ پوچھا چچا عباس کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ولادت کا بیان ہو رہا ہے، محفل میلاد گھر میں سجائے بیٹھے ہیں۔ آقا سے بڑا کائنات میں نہ مفتی ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ حاکم شریعت کوئی اور ہے۔ آقا چاہتے یہ عمل کوئی برا ہوتا منع کر دیتے، نبی پاک نے منع نہیں فرمایا۔ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ ارشاد فقط حضور کے چچا حضرت عباس اور ان کے قبیلے والوں تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ صبح قیامت تک آنے والے ہر غلام رسول کے لیے تھا، ہر عاشق میلاد کے لیے تھا۔ نبی پاک نے فرمایا چچا آپ کے لیے بھی، آپ کے قبیلے والوں کے لیے بھی، اور صبح قیامت تک میرا ذکر ولادت سننے اور سنانے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، قد حلت لکم شفاعتی، میں محمد کی شفاعت تمہارے لیے واجب ہو گئی، میں محمد بعد میں جنت میں جاؤں گا، اپنا ذکر ولادت سننے اور سنانے والوں کو پہلے جنت پہنچاؤں گا۔ میرے بھائی اگر 1 لاکھ کا چیک بھی پیر سرکار جی ہمیں ہر محفل کے اختتام پہ دیں، اور جب یہاں سے پلٹیں کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی ایمرجنسی آ جائے، اس 1 لاکھ کے ساتھ 5 لاکھ اور جوڑ کر خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں، پیسے میں کوئی بقا نہیں ہے۔ زمینیں اجڑتی اور بادشاہیاں لٹتی دیکھی ہیں، یہ عارضی دنیا کی دولت جاؤ حشمت یہ اس دنیا میں رہ جائے گی۔ اگر شفاعت مصطفیٰ کا پروانہ اس ذکر ولادت کی محفل کے صدقے مل گیا، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بولیے یہ گھاٹے کا سودا ہے یا فائدے کا؟ اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ بھائی آج کی رات بستر میں سونے سے اس جسم کو چند دنوں کے لیے تو سکون مل جائے گا، لیکن قبر میں اور حشر میں اور ہمیشہ کی زندگی میں عذاب ہی عذاب ہے۔ اور قبلہ پیر سرکار جی کی محفل میں اگر ہم صلاۃ و سلام تک جم کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ یہ دنیا میں تھوڑی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن قبر میں بھی مصطفیٰ کے جلوے، حشر میں بھی شفاعت مصطفیٰ، جنت میں بھی آقا کا پڑوس، اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی کامیاب زندگی نہیں ہے کہ انسان لمحہ لمحہ مصطفیٰ کے ذکر اور آپ کی شان کے بیان کرنے میں وقف کر دے۔ برادران اسلام، یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں۔ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربی کہتے ہیں بہار کو، الاول کہتے ہیں پہلی بہار۔ کون سی بہار بولیے؟ بھائی ہر سال آتا ہے، ہر سال ہم کہتے ہیں یہ ربیع الاول ہے۔ بھائی کبھی تو اس کو کہہ دو کہ یہ ربیع الاخر ہو گیا۔ ربیع الاخر آتا ہے لیکن وہ شہنشاہ ولایت کے نام کا آتا ہے، یہ ربیع الاول ہی رہا۔ 14 صدیاں بیت گئیں، اس مہینے کو آج بھی ہم کیا کہتے ہیں بولیے؟ جو ہوش میں وہ بولے۔ یہ یہاں دیوانوں کی بھی بڑی بولی ہے، دیوانوں کی بھی بڑی قیمت ہے، لیکن جو ہوش میں ہو وہ بولو اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول۔ علم الارض والے یہ لکھتے ہیں کہ اہل عرب کسی بھی مہینے کا نام موسم یا کسی عام واقعہ سے جوڑتے تھے۔ علم الارض والوں نے یہ تحقیق کی کہ آج اگر آپ دیکھیں بہار جب آتی ہے، پاکستان میں بہار ہو، انڈیا میں خزاں ہوتی ہے، چائنا میں بہار ہو، امریکہ میں خزاں ہوتی ہے، امریکہ میں بہار ہو، عرب میں خزاں ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ایک وقت میں بہار کہیں بھی نہیں ہوتی۔ ایک وقت میں بہار، یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی میں نے علمی بات نہیں کر ڈالی کہ جس پہ آپ پریشان ہو جائیں۔ پوری دنیا میں بہار ایک وقت میں ہوتی نہیں ہے، ہر علاقے کا موسم الگ ہے۔ پاکستان میں بہار، عرب میں خزاں، عرب میں بہار، عجم میں خزاں۔ لیکن علم الارض والے یہ لکھتے ہیں کہ 14 صدیاں قبل کوئی ایک لمحہ ایسا بھی گزرا ہے کہ پوری دنیا میں بہار آئی تھی، ایک ہی وقت میں آئی تھی۔
चंबा खिला एक ही वक्त में, चमेली खिली एक ही वक्त में, गुलाब खिला एक ही वक्त में, मोतिया खिला एक ही वक्त में, पूरी दुनिया पे अल्लाह ने सब्जा फैला दिया। और अहले अरब ने यह देखा कि बहार एक वक्त में पहले कभी आई नहीं, ये आका आए पूरी दुनिया में एक ही वक्त बहार आई। उन्होंने कहा ऐसी बहार ना पहले कभी आई, सुबह कयामत तक ऐसी बहार फिर कभी आ सकती नहीं है। इसलिए उन्होंने इस महीने का नाम ही रख दिया रबीउल अव्वल, पहली बहार। कि ऐसी बहार ना पहलों ना देखी है, ना आखिर वाले कभी देख सकते हैं। बरादरानी इस्लाम, रबीउल अव्वल इस माह मुकद्दस में अल्लाह ने जब हुजूर की आमद हुई, जिसके घर में भी औलाद देनी थी बेटे अता किए। सबब यह नहीं है कि अल्लाह फकत बेटों को पसंद करता है, सबब यह था कि बेटियां जिंदा दरगोर होती थी। रब की रहमत यह गवारा नहीं कर सकती थी कि अल्लाह के महबूब की आमद हो और नौए इंसानियत में से किसी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया जाए। रब ने कहा जिसे भी दूंगा बेटा दूंगा। बरादरानी इस्लाम, जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, आइए इसके चंद गोशे। हुजूर के मीलाद बुनियादी तौर पे दो हैं। कितने बोलिए? मीलाद नबी पाक के दो हैं, एक नूरी मीलाद और एक बशरी मीलाद। सुन्नी का अकीदा यह है कि जो नूरी मीलाद का इनकार करे वो भी गुमराह है, जो हुजूर के बशरी मीलाद का इनकार करे वो भी। हुजूर नूरे कामिल और बशरे कामिल हैं, ना कोई नूरानियत में मुस्तफा के जैसा है, ना कोई बशरियत में मुस्तफा के जैसा है। और सुन्नी इसमें से किसी का भी इनकार नहीं करता। सुन्नी होता ही वो है जो सब माने, और जो कोई एक गोशा मान ले दूसरे का इनकार कर दे वो कभी सुन्नी हो सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मीलाद, अब एक का इनकार अबू जाल ने किया और आज भी अबू जाल, आज का अबू जाल भी उस मीलाद का इनकार करता है। आप कहेंगे वो कौन सा है? हुजूर नबी करीम जब सैयदा आमिना के घर में पैदा हुए, मक्के वालों ने कहा अगर ये नबी हैं या ये नबी थे, किसी जिन की सूरत में आते, परी की सूरत में आते, फरिश्ते की सूरत में आते, कम से कम हमारी तरह किसी औरत के घर पैदा तो ना होते। पैदा हुए हैं, इसलिए पहला एतराज किया लस्ता मुरसलन, आप अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नहीं है। अगर भेजे हुए होते तो किसी और मखलूक के रूप में होते, किसी भी मखलूक के रूप में होते। फिर जब नबी पाक को खाते देखा, पीते देखा, सोते देखा, जागते देखा, चलते देखा, हुजूर नबी करीम को तिजारत करते देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे ओहद में दंदान शहीद करते हुए देखा, अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के अदब में खड़े होते देखा, उन्होंने कहा मा अंता इल्ला बाशरुम मिसलुना, तू तो हमारे जैसा बशर है, तेरी और कोई हकीकत नहीं है, बस तू तो हमारे जैसा बशर है। मेरे भाई, काफिरों ने, अबू जाल ने नबी को खाते देखा तो अपने जैसा कहा, पीते देखा तो अपने जैसा कहा, सोते देखा तो अपने जैसा कहा। मैं कहूंगा तुम भी नबी को खाता देखो, तुम भी नबी को पीता देखो, तुम भी नबी को सोता देखो, तुम भी नबी को जागता देखो। आप कहोगे अलवी साहब अबू जाल ने देखा तो अपने जैसा कह डाला, हम क्यों देखें? मेरे भाई, तुम नबी को खाता देखो ताकि तुम्हें खाने का तरीका आ जाए, तुम नबी को पीता देखो ताकि तुम्हें पीने का तरीका आ जाए, तुम हुजूर को सोता देखो ताकि तुम्हें सोने का तरीका आ जाए। नबी पाक खाते पीते इसलिए न थे कि खाने पीने के मोहताज थे, हुजूर खाते पीते इसलिए थे कि गुलामों को खाने पीने का तरीका आ जाए। सैयदा अम्मा खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि हुजूर 40 दिन का सत्तू और जमजम लेकर गारे हिरा में गए, 2 दिन ऊपर गुजर गए। मैंने कहा इतना वक्त गुजर गया, 40 दिन का खाना और पीना था, 2 दिन ऊपर गुजर गए, मेरे सरदार भूखे होंगे। उन्होंने सत्तू लिए, जमजम लिया और गारे हिरा में जा पहुंची। देखा हुजूर सजदे में है
جتنے ستو لے کر گئے، جتنا پانی لے کر گئے، وہ اسی طرح ساتھ پڑا ہوا ہے، وہ اسی طرح ساتھ پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم نے ایک بار صوم وصال رکھنے شروع کیے، مسلسل روزے۔ صحابہ نے دیکھا نبی پاک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ سنت ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی صوم وصال رکھنے شروع کر دیے۔ صحابی گھر سے مسجد آتے ہیں، رستے میں گر کر بیہوش، مسجد کے دروازے میں قدم رکھتے ہیں، گر کر بیہوش، رنگ زرد، آہ سرد، سمجھ نہیں آ رہی یہ حالت کیسے ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کہ صحابہ یہ تمہاری حالت کیسے ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ مسلسل روزے میں ہیں۔ ہم نے کہا ہم بھی مسلسل روزہ رکھیں۔ حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، اے صحابہ تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ ارے کسی ایک صحابی نے بھی تحریک استحقاق پیش نہیں کی کہ صدیق اکبر کہتے آقا میں تو آپ کے جیسا ہوں، بچپن سے آپ کے ساتھ چلا پڑا۔ نہ ہی مولا عمر نے کہا، نہ ہی مولا عثمان نے کہا، نہ ہی مولا علی نے کہا، نہ ہی بلال حبشی نے کہا، تمام صحابہ موجود ہیں، کسی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ یہ وہابی کا عقیدہ ہے، صحابی کا عقیدہ نہیں ہے۔ سارے صحابہ خاموش۔ آقا نے فرمایا ایوکم مثلی، اور تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ اگلا حکم سنیے، فرمایا ابیت الی ربی یطعمنی ویسقینی، لوگوں میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ لوگوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانے کے محتاج تھے نہ پینے کے محتاج تھے، آقا کھاتے پیتے اس لیے تھے کہ غلاموں کو کھانے پینے کا طریقہ آ جائے۔ لوگوں تم نبی کی 63 سالہ زندگی دیکھو تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ ابو جال نے دیکھا نبی پاک کو، ان کے 2 ہاتھ، انہوں نے کہا میرے بھی 2 ہاتھ، ان کی 2 ٹانگیں میری بھی 2 ٹانگیں، ان کی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں۔ کل کا ابو جال نبی کے ظاہری اعضاء کو دیکھ کر نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ ڈالا۔ کافروں کی یہ بولی کل بھی تھی اور کافروں کی یہ بولی آج بھی موجود ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، کل کا ابو جال بھی نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا تھا، آج کا ابو جال بھی نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے۔ اگر صدیق اکبر کا عشق رکھنے والی یہ ہستیاں، یہ علماء یہ ختم نہیں ہوئے تو ابو جال جیسی گستاخی رسول کا مادہ رکھنے والی وہ نسل بھی آج تک ختم نہیں ہوئی۔ یہ دونوں نیکی اور بدی، عشق اور گستاخی کی دونوں صورتیں تا صبح قیامت چلتی رہیں گی، یہاں تک کہ لواء الحمد کا جھنڈا لہرائے گا اور ہم صدیق اکبر کا عشق رکھنے والے ہم اس جھنڈے تلے ہوں گے۔ میرے بھائی کل کے ابو جال بھی یہی کہتے تھے، آج کا ابو جال بھی یہی کہتا ہے۔ اعتراض 2 کیے، پہلا اعتراض آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، دوسرا اعتراض آپ ہمارے جیسے ہیں۔ اعتراض کن پہ ہوئے بولیے؟ نبی پاک پہ۔ کن پہ اعتراض ہوئے؟ اعتراض کنہوں نے کیے؟ کافروں نے۔ کنہوں نے کیے؟ بڑی پتے کی بات کہنے لگا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو میں زیر زبر کا فرق آئے گا تو میرے ساتھ محترم قاضی مفتی محمود احمد رضوی صاحب تشریف فرما ہے، یہ فوراً کہیں گے الوی صاحب یہاں غلطی کی ہے، مجھے یا اپنی غلطی درست کرنی پڑے گی یا یہ بتانا پڑے گا یہ اعتراض غلط ہے، مجھے ثابت کرنا پڑے گا۔ اعتراض مجھ پہ ہوگا تو اس کا جواب بھی مجھے دینا ہوگا۔ لیکن میرے دوست آئیے ایک عجیب محب اور محبوب کی محبت دیکھیے۔ پیغمبر اسلام پہ جب بھی اعتراض ہوا، 23 سال وحی کا سلسلہ جب تک رہا، حضور پہ جب بھی اعتراض ہوا، نبی پاک تو رحمت للعالمین تھے، حضور خاموش ہو کر سر جھکا کے گزر جاتے۔ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی میرے محبوب کی توہین کرے۔ کافروں نے جب بھی اعتراض کیا، نبی تو یہ چاہتے تھے کافر پتھر بھی مارے تو جنت میں جائیں، گالیاں بھی دے تو جنت میں جائیں،
برا بھلا بھی کہیں تو جنت میں جائیں، سجدے میں اوجڑیاں لا دیں تب بھی جنت میں جائیں، ہر حال میں کافر جنت میں جائیں، لیکن رب کی رحمت اور اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، جب بھی مصطفیٰ پہ اعتراض ہوا، جب تک وحی کا سلسلہ رہا، قرآن کی آیات مصطفیٰ کا دفاع کرتی تھی، قرآن کی آیات مصطفیٰ کا دفاع کرتی تھی۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، سنیوں، جب سے وحی کا سلسلہ رکا تب سے لے کر آج تک عاشقان رسول نے ماں بہن بیٹی کے چکر میں کمپرومائز کیا ہوگا، جائیداد رنگ نسل برادری کے معاملے میں کمپرومائز کیا ہوگا، لیکن 14 صدیوں میں کوئی ایک واقعہ ایسا دکھا دو کسی نے مصطفیٰ کی توہین کی ہو اور نبی کا عاشق وہاں موجود ہو، اس نے اپنی جان مصطفیٰ پہ لٹائی نہ ہو۔ جب تک قرآن نازل ہوتا رہا وہی حضور کا دفاع کرتی رہی، اور جب سے قرآن کی وحی رکی تب سے نبی کے عاشق مصطفیٰ کی ناموس اور عزت کا احترام اور دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں۔ برادران اسلام، حضور پہ اعتراض ہوئے دو، اللہ نے پوری آیت نازل کر دی، فرمایا کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے؟ اب میں مختصر کر کے ولادت مصطفیٰ کی طرف بڑھوں گا۔ رب نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، میں رب اعلان کرتا ہوں قد جاءکم من اللہ، جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اچھا، یہ قبلہ پیر صاحب بڑی عجیب 21 آیات ہیں ولادت کی، ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے ووالد وما ولد کہہ کر حضور کی ولادت کی قسم کھائی ہے۔ پورے قرآن میں حضور کی ولادت کا لفظ اس مادے سے ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ پورے قرآن میں لفظ استعمال ہوا جا، باسا، ارسلا، یہ 3 مادے استعمال ہوئے، ان میں بھیجنے کا ذکر تو ملتا ہے، ولادت کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی عقل کا اندھا یہ سمجھ بیٹھے کہ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں مصطفیٰ بھی ویسے ہی پیدا ہوئے، ویسے ہی تخلیق ہوئے۔ رب نے فرمایا ہاں یہ سیدہ آمنہ کے آنگن میں پیدا ضرور ہو رہے ہیں، لیکن سنو قد جاءکم، یہ آئے اللہ کی طرف سے ہیں، یہ آئے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کے حریم ناز میں تخلیق اول، شاکار اول بن کر مصطفیٰ صدیوں پہلے موجود تھے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا ہمارے جیسے ہیں، رب نے فرمایا من اللہ نور، محمد کو اپنے جیسا کہنے والوں یہ تمہارے جیسے نہیں، اللہ نے انہیں نور بنا کے بھیجا ہے۔ بولیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ انتہائی مختصر میں سپیڈ لگانے لگا ہوں تاکہ وقت کا دامن اگر سمٹنے لگے تو میں اپنا پیغام چھوڑ کے جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن زبان مصطفیٰ سے، جن کو مفسر قرآن کی دعا مصطفیٰ کریم نے دی، وہ فرماتے ہیں والمراد من النور ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں اس نور سے کوئی اور مراد نہیں، آمنہ کے لال ہیں۔ بچے کی ولادت کے وقت ماں سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں ہوتا، اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، جب مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے یوں لگا جیسے مجھ سے ایک نور جدا ہو گیا ہے، مجھ سے ایک نور جدا ہو گیا ہے۔ میرے بھائی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا۔ مجھے بتائیے قرآن کو جو نہ مانے وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ جو حدیث کو نہ مانے وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے محبوب نور ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نور ہوں، تو جو مصطفیٰ کو نور نہ مانے وہ مومن ہوگا؟ بولیے۔ آئیے ایک چھوٹی سی اور سند، لیٹسٹ سائنٹسٹ نیوٹن گزرا ہے، اس نے اپنی ایک ریسرچ پیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں سے مادہ لیتی ہے جب وہ پک کر تیار ہوتی ہے
تو اسی مادہ کی طرف لوٹتی ہے. اس کے اوپر یہ تھیوری تھی، پریکٹیکل بھی اس نے پیش کیا. اس نے کہا سیب نے شاخ سے، شاخ نے تنے سے، تنے نے جڑ سے، اور جڑ نے خوراک کہاں سے لی؟ زمین سے. نیوٹن کہتا ہے جب سیب پک کر تیار ہوتا ہے تو وہ ہوا کی طرف نہیں گرتا. کدھر گرتا ہے بولیے؟ وہ کہتا ہے زمین کی طرف اس لیے گرتا ہے کیونکہ اس نے مادہ زمین سے لیا، خوراک زمین سے لی. امام قسطلانی نے مواہب الدنیا کے اندر لکھا، بلا تمثیل اس سائنسدان کی بات کے ساتھ پیغمبر اسلام کی تمثیل نہیں، فقط ثابت کرنا چاہتا ہوں آقا بے مثل نور ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ آقا جب تشریف لائے تو ناف بریدہ تھے، حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی. بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہنے کے لیے ناف کے ذریعے گندے خون اور ہوا کا محتاج ہے. اگر وہ ناف کٹ جائے بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا؟ یہ ذکر ولادت سننے آئے ہو، بڑوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے، واحد سہارا وہ ناف ہے. نبی تشریف لائے تو ناف کٹی ہوئی تھی، ناف بریدہ تھے، اور حضور اعلان کر رہے ہیں لوگوں تم ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے گندے خون اور ہوا کے محتاج ہو، وگرنہ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہو یا کائنات میں، نبی فقط خدا کا محتاج ہوتا ہے. نبی پاک نے ماں کے پیٹ میں خوراک وصول نہیں کی، مادہ وصول نہیں کیا. اب جب نبی پاک عین شباب پہ پہنچے، جوانی کے عالم میں پہنچے، 40 سال عمر ہوئی، نبی زمین میں نہیں گئے، شب معراج میرے آقا عرش اولا پہ جا پہنچے. یہ بتا دیا لوگوں میرا خمیر، میری خوراک، میرا مادہ نور ہے، میں محمد نور ہوں، اس لیے شب معراج ایک نور دوسرے نور سے جا ملا. برادران اسلام، اب یہاں پر انتہائی مختصر کر کے حضور جب پیدا ہوئے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، سجدے سے سر اٹھایا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی. مجھے بتائیے ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ روئے تو احساس ہوتا ہے بچہ ہے یا بچی ہے، زندگی کا احساس بھی تب ہوتا ہے بچہ روئے. آقا آئے روئے نہیں، آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا لوگوں تمہارا آنا اور ہے، نبی کا آنا، بولیے نبی کا آنا اور ہے. نبی پاک نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا. آج جو باغی عبد الرشید لال مسجد والا مرا تھا، اس نے 71 دیوبندی علماء کی سند کے ساتھ مکتبہ شہید اسلام سے کتاب چھاپی جسے جنرل مشرف نے بین کیا. اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ مصطفیٰ کریم کے والدین مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے. میرے بھائی، آقا نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے ایک پیغام دیا کہ ظالموں، میرے نسب پہ اعتراض کرنے والوں، پلیت بندہ سجدہ کر سکتا؟ ڈریے نہیں، یہ مسئلہ تو بچوں کو بھی آتا ہوگا. پلیت بندہ سجدہ کر سکتا؟ جس کو یہ پتہ ہے وہ بولے پلیت بندہ سجدہ کر سکتا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا لوگوں میں محمد بھی پاک ہوں، جس مائی سے جنم لیا میری ماں سیدہ آمنہ بھی پاک ہے. سیدہ آمنہ بھی پاک ہے. وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن اپنے پیٹ میں رکھا، علماء فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گی. 40 دن پیغمبر کو پیٹ میں رکھا تو کدھر جائے گی؟ مجھے بتائیے وہ مچھلی کلمہ پڑھتی تھی؟ نہیں پڑھتی تھی میرے بھائی. وہ روزہ رکھتی تھی؟ نہیں رکھتی تھی. وہ نمازیں پڑھتی تھی؟ نہیں پڑھتی تھی. وہ حج ادا کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی. وہ زکاتیں دیتی تھی؟ نہیں دیتی تھی. پھر اس مچھلی نے جنت میں کیا لینا ہے اور کس بنیاد پہ جانا ہے؟ کہا اس مچھلی نے 40 دن حضرت یونس پیغمبر کو اپنے پیٹ میں پناہ دی. لوگوں، جو مچھلی
ایک پیغمبر کو 40 دن اپنے پیٹ میں پناہ دے وہ مچھلی تو جنت میں جائے، اور جو سیدہ آمنہ پیغمبروں کے امام سید الامام سید الانبیاء امام الانبیاء کو 9 مہینے اپنے بطن میں محفوظ رکھے، اگر وہ مچھلی جنت میں جائے گی تو کہو سیدہ آمنہ بھی جنت میں جائیں گی، سیدہ آمنہ بھی جنت میں جائیں گی۔ اور میرے بھائی، مکے کے موچی نے حضور کے نالین پاپوش بنائے، حضور عرش اعلیٰ پہ پہنچے تو فرمایا، حضور نالین اتارنے لگے، رب نے فرمایا حبیب جوڑیوں سمیت آ جاؤ، نالین سمیت آ جاؤ۔ کہا اللہ، جس لمحے تو وادی مقدس میں جلوہ گر ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا فخلا نالیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، وہ کلیم اللہ ہے، تو حبیب اللہ ہے۔ کہا جوڑوں سمیت عرش پہ آ جاؤ۔ میرے بھائی، وہ نالین کر کیا رہے تھے؟ وہ تو مکے کے موچی نے بنائے تھے، وہ تو مکے کے موچی نے بنائے تھے۔ ان کا رول کیا تھا؟ وہ کر کیا رہے تھے؟ کہا حضور کی تلیوں کی حفاظت کر رہے تھے، نبی کی تلیوں کی۔ لوگوں، جو جوتی، جو نالین مصطفیٰ کی تلیوں کی حفاظت کرے، اگر وہ عرش اولیٰ پہ جا پہنچے تو جو سیدہ آمنہ پورے رسول کی حفاظت کرے، کہو وہ آمنہ بھی جنتی ہے، وہ سیدہ آمنہ بھی جنتی ہے۔ میرے بھائی، اس کو مزید طول دینے کی بجائے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آقا نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا۔ مجھے سجدے کا طریقہ سیکھنا تھا تو 9 سال حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کے جوڑے سیدھے کرنے پڑے۔ آپ کو علم سیکھنا ہو تو علماء اہل سنت کے پاس بیٹھتے ہو، پیران اعظام کی دستبوسی کرتے ہو۔ ہمیں علم سیکھنا ہو تو ان علماء کے مقدس چہروں اور ان کی نشستوں میں حاضر ہوتے ہیں، تب جا کے سجدہ سیکھتے ہیں۔ پیدائشی کوئی بچہ سجدہ جانتا؟ رکوع کا طریقہ جانتا؟ پیدائشی کوئی بچہ قیام کا طریقہ جانتا؟ لوگ کہتے ہیں پیغمبر ہمارے جیسے بشر ہیں، انہیں کوئی علم نہیں، کسی چیز کا علم نہیں۔ اے تم آؤ، تمہیں دارالعلوم دیوبند میں جا کر گندی دال اور گندے ٹکڑے کھانے پڑتے ہیں، تمہیں تب سجدوں کا طریقہ پتا چلتا ہے۔ میرا رسول وہ ہے جو پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دے اور یہ اعلان کر رہا ہے، لوگوں، نبی وہ ہوتا ہے جسے علم سیکھنا نہیں پڑتا، نبی علم لے کر آتا ہے۔ بولیے، نبی علم لے کر آتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے سارا علم اپنے محبوب کو سکھا کر بھیجا ہے۔ برادران اسلام، نبی پاک نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا۔ لوگوں نے آج ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اتنا نبی کو پتا ہے، اتنا نہیں پتا، اتنا جانتے ہیں، اتنا نہیں جانتے۔ میرے بھائی، اس پیغمبر کے علم پر اعتراض کرتے ہو جو پیغمبر آتے ہی یہ کہہ رہے ہیں رب سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ برادران اسلام، علم بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علم کسبی ہوتا ہے، ایک علم فطرت ہوتا ہے، جس کو علم لدنی بھی کہا جاتا ہے۔ اولیاء کے پاس جو علم ہوتا ہے، اس علم کے متعلق علماء کی رائے ہے یہ علم لدنی ہے، اور جو ہم پڑھتے ہیں جا کر یہ علم کسبی ہے۔ اس کو سادہ کر دیں، ہمیں اگر پتا چلے نالا لئی نے بہت اوپر آنا ہے، اگر تیرنا پڑ جائے تو میں کسی تیراک سے کہوں گا بھائی مجھے سکھا دو، مجھے تیراکی نہیں آتی، اور اگر بغیر تیراکی آئے میں پانی میں اتروں گا، ڈوب جاؤں گا، مجھے پہلے تالاب میں سوئمنگ پول میں جا کر تیراکی سیکھنی پڑے گی۔ سمندر میں روزانہ لاکھوں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، انہیں تیراکی کون سکھاتا ہے؟ کہا تیراکی کا علم مچھلیوں کی فطرت میں اللہ نے شامل کر دیا ہے۔ اور اگر اس کو اور سادہ کرو، ایک مرغی کڑک ہو جائے، اس کے نیچے 10 انڈے اس کے اپنے رکھ دو، 2 بطخ کے رکھ دو، 21 دنوں کے بعد ایک ہی ہوا، ایک ہی ماحول،
ایک ہی خوراک میں وہ بڑے پلے پیدا ہو گئے، انڈوں سے نکل آئے باہر. مرغی نے اپنے 12 بچوں کو لیا اور آگے چل پڑی. سارے دانا کھا رہے ہیں. اچانک آگے تالاب آ گیا. مرغی بھی سٹاپ، اس کے 10 بچے بھی رک گئے. بطخ کے بچے پھر کر کے پانی کے اندر. بھائی یہ مرغی رک کیوں گئی؟ یہ اس کے اپنے بچے رک کیوں گئے؟ یہ بطخ کے بچوں نے چھلانگ کیوں لگا دی؟ کہا تیراکی کا علم مرغی کو آتا نہیں ہے، بطخ کی فطرت میں اللہ نے تیراکی کا علم رکھ دیا ہے. آئیے اب اس کو اسلام کے سانچے میں دیکھتے ہیں. مولا علی شیر خدا، مولا امیر کائنات سے کسی نے پوچھا، اے علی آپ سے سوال بعد میں کرتے ہیں، جواب آپ پہلے دے دیتے ہیں. دیکھیے بڑا خوبصورت کہا ہے علی المرتضیٰ، سوال ہم بعد میں کرتے ہیں، جواب آپ پہلے دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مولا علی فرماتے ہیں بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتے جی 5. آپ نے فرمایا تو نے گنی نہیں ہے؟ فوراً بتا دی ہیں. کہنے لگا حضور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ تو ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کو گننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جس طرح تیرا ہاتھ تیری آنکھوں کے سامنے تھا، تجھے گننے کی ضرورت نہ پڑی. اللہ کی عزت کی قسم، لوح محفوظ ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. تم سوال بعد میں کرتے ہو، علی جواب پہلے دے دیتا ہے. تو 5 منٹ میں سمیٹ 2-3 منٹ میں اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. کچھ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، ہم کہتے ہیں یاری زندہ صحبت باقی. ہو سکتا ہے یار زندہ ہو، یاری نہ رہے تو پھر اس یار کا کیا فائدہ؟ یاری زندہ صحبت باقی. حضور نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، سجدے سے سر اٹھایا تو آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، ایک پیغام دیا. حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر گھنٹہ تقریر کرو یا 2 گھنٹے کرو، خود سوچو کہ ہم نے قوم کو کرنے کے لیے کیا دیا ہے، پیغام کیا دیا ہے، سبق کیا دیا ہے، درس کیا دیا ہے. نبی پاک نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، سجدے سے سر اٹھایا تو آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، ایک پیغام دیا. شیطان کو جب اللہ نے دھتکارا تھا اپنی بارگاہ سے، اس نے کہا تھا مولا میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے گمراہ کروں گا. بولیے کتنی سمت سے؟ چاروں سمتوں سے. اللہ پاک نے فرمایا مردود دفع ہو جا، جو میرے ہوں گے ان پر تیرا وار نہیں چلے گا. بولیے جو میرے ہوں گے ان پر تیرا وار نہیں چلے گا. ذکر ولادت سننے اور سنانے والوں، مصطفیٰ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، سجدے سے سر اٹھایا تو آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پیغام دیا کہ میرا ذکر ولادت سننے سنانے والوں، شیطان تمہیں آگے سے گمراہ کرے گا، پیچھے سے گمراہ کرے گا، دائیں سے گمراہ کرے گا، بائیں سے گمراہ کرے گا. جب چاروں طرف سے گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ تو یا سر سجدے میں رکھ دینا یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. آج کے اس میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں قبلہ پیر سرکار جی کی توسط سے جو پیغام آپ تک دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آئیے کوئی ایک سجدہ وہ بھی تلاش کیجئے جس سجدے میں خدا مل جائے. آئیے کوئی اٹھے ہوئے ہاتھوں میں وہ آہوزاری تلاش کیجئے، کوئی ایک جھلکتا آنسو ہمیں خدا سے ملا دے. پروردگار عالم اس آستانہ پاک کو اور یہاں آنے والی یہ تمام رونقوں کو صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. آقا کا میلاد، آقا کا میلاد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جناب محمد حیدر علوی صاحب بڑے مخصوص انداز سے
سرکار دی شان بیان کر رہے سن. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ دے علم عمل چ لافانی برکتاں عطا فرمائے. دوستان گرامی اعلان سن لو کہ الحمدللہ جنہ ہستیاں دا انتظار سی اور تشریف لیا چکی ہیں. میری مراد جنہ دا خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث الحاج محمد اسماعیل ال حسینی صاحب آستانہ عالیہ شاہ والا شریف ضلع خوشاب آپ بھی تشریف لیا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد ساڈی سٹیج دی زینت بنن گے. اور خصوصی نعت خان الحمدللہ راجہ شہباز احمد کیانی صاحب اف گجراں وہ بھی تشریف لیا چکے ہیں. اور شہنشاہ نقابت جناب شہراز عرفات صاحب وہ بھی ساری سٹیج دی زینت بن چکے ہیں. جو حضرت صاحب نے حکم دیتا ہے اس کے مطابق پروگرام نو چلانا ہے. الوی صاحب بڑے مخصوص انداز چ بیان کر رہے سن کہ کائنات دی ہر چیز مٹ سکتی ہے, میرے نبی دا ذکر نہیں مٹ سکتا. الحمدللہ پیر سرکار جی دے جرمٹ چ بیٹھے ہاں, انٹرنیٹ تے تہاڈا پروگرام چل رہا ہے. ذرا رل کے کہو نویں ہتھیار بھی ایجاد ہوندے رہن گے. آخری جملے تے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا جے ہوندے رہن گے, آواز ٹھلی نہ ہوئے, پتہ لگے جنیاں نے جواب دیتا ہے. جتھے جتھے تہاڈی مووی ویکھی جائے دنیا یاد کرے نویں ہتھیار بھی ایجاد ہوندے رہن گے. کھاداں پائی جاؤ تے کماد ہوندے رہن گے. اوے چنگے چنگے کماں والے یاد ہوندے رہن گے. ہون گے نفاق اتحاد ہوندے رہن گے. جذبہ سچا تے پنڈی والے پتہ لگ جاندا ہے, جذبہ سچا تے جہاد ہوندے رہن گے. جدوں تیک ناصر ایک سنی زندہ ہے, اللہ میرے چایا تے میلاد ہوندے رہن گے. دوستان گرامی الحمدللہ کی سن شروع اچھا الحمدللہ. دوستان گرامی جڑی ہستیاں جنہاں دا شدت نال انتظار سی, میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت فخر اہل سنت و جماعت شیخ الحدیث الحاج محمد اسماعیل ال حسینی صاحب آستانہ عالیہ شاہ والا شریف ضلع خوشاب ساڈی محفل دی رونق بنے. اسی دل دی اتھا گرائیاں تو آپ نو خوش آمدید کرنے ہاں. الحمدللہ بزرگ علماء کرام ساڈے مسلک دا عظیم سرمایہ نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ دے علم عمل چ لافانی برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ تہاڈا زیادہ ٹائم نہیں لیا جائے گا, ان قریب آپ دا بیان شروع ہو جائے گا. صرف ایک بات دا جواب دیو کہ جتھے رنگ ہون پلو اتھے رنگ لینا چاہیے. پیر سرکار جی دے مرشد کھڑے نے اور تمام منن والے ولیاں نو کھڑے ہو, جتھے رنگ ہون پلو اتھے رنگ لینا چاہیے. ولیاں تو زندگی دا ٹنگ لینا چاہیے. اوے جنہ اتے اللہ دی عطا ہووے بیلیا انہاں دے دوارے تو بھی منگ لینا چاہیے. ماشاءاللہ جنہ اتے اللہ دی عطا ہووے بیلیا انہاں دے دیوارے تو بھی منگ لینا چاہیے. شیخ الحدیث صاحب جلوہ گر نے ڈرن چکن دی لوڑ کوئی نہیں. تائیاں کہنے ہیں تیری راہ تے رکھ کے سکھ وینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا میرے نبی نو یا رسول اللہ کہنا لے او بولے, آواز سینے چو نکلے پتہ لگے شیراں دے جرمٹ چ بولے ہو. چپ رہو اپنے علاقے دی بےزتی جے, کھل کے بولے ہو تے یاد کران گے. آقا تیری راہ تے رکھ کے سکھ وینا تیرے نا تے سونیا وک وینا تے گستاخ جے تینڈا نظر پوے میں سدھی منہ تے چھک وینا. ماشاءاللہ گستاخ جے تینڈا نظر پوے میں سدھی منہ تے چھک وینا. آجو پھر مینوں وہ جملہ یاد آ گیا ہے, کیوں نہ کہیے نہ کڑمے آ نہ کڑمے آ. جڑا کڑما کڑما نہیں او بولے نہ کڑمے آ نہ کڑمے آ. نہ مفت کسے تو سڑنے آ, پیر سرکار جی آپ دے نام کردا واں. نہ کڑمے آ نہ کڑمے آ, نہ مفت کسے تو سڑنے آ. رحمت دی پوڑی چڑھنے آ, سی میلاد حضور دا کرنے آ. ماشاءاللہ اسی غوث دا لنگر کھانے ہاں, اجمیر شریف بھی جانے ہاں. اسی رب نو جدوں منانے ہاں, پنج تن دے ہاڑے پانے ہاں. اسی شاہ سکلین نو مندے ہاں, اسی حسن حسین نو مندے ہاں. او صدیق دی قدمی بہنے ہاں, فاروق دی یاد وچ رہنے ہاں, عثمان دی پیری ڈھنے ہاں. اسی حیدر حیدر کہنے ہاں, اسی رجے پجے پنی ہاں. اسی ناصر اصلی سنی تے اصلی سنی بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جڑا اصلی سنی ہے. ماشاءاللہ جنہ بزرگاں دی دعا لینی ہے او بولے, جڑا اصلی سنی ہے او بولے. آسمانہ دی کھڑکیاں کھول کے فرشتے بھی کہن خوش کر دیتا جے. پتہ لگے پیر سرکار جی دی صدارت چ چنڈیاں لگیاں نے, میلاد منایا جا رہا ہے. چپ رہے ہو اپنے علاقے دی بےزتی جے, کھل کے بولیو تو یاد کران گے. میری سن لے گل جے سنی ہے آخر تے فکرہ بولاں گا پھر نعرہ لا. جے سنی ہے کوئی جڑا بولے پتہ لگے کوئی جھٹکا بیٹھا ہے. میری سن لے گل جے سنی ہے تیبہ نو چا
ਚੱਲ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਉਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਚ ਰਲ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਸਦੀਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਮਸਤਾਨਾ, ਕਰ ਪੇਸ਼ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਬਣ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਬਣ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਬਾਹੂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿਲਾਇਆ ਕਰ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਸਜਣਾ ਸੰਗ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਜੇ ਮੰਨਣੀ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰੀ ਲਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਲ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਉਹ ਘਰ ਬਾਰ ਸਜਾ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਮਰਚਾਂ ਵੀ ਲਾ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਮਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਚਾਂ ਵੀ ਲਾ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਸਾਵੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਮੀਲਾਦ ਮਨਾ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਗੌਸ ਮਨਾ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ, ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਲਾ ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਉਲਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਮੁਫਤੀ ਅਲਾਮਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ 11 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫਿਲ ਚ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਉਮਰੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੀਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਪਾਕ ਦੇ ਨਕੀਬ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰਾਜ਼ ਅਰਫਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੇਣ। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا۔ تمامی احباب اس محبت اور عقیدت کے ساتھ، اس خلوص اور اخلاص کے ساتھ، اس فکر اور خیال کے ساتھ، اس کیف اور مستی کے ساتھ، اس ذوق اور شوق کے ساتھ آقا و مولا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہمارا پڑھا ہوا درود ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت بھی کر رہے ہیں اور پڑھنے والے ہر غلام کو پہچان بھی رہے ہیں۔ کہہ رہا ہوں ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کریم پر یارو میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عالم اسلام کو اور اہلیان راولپنڈی کو بالخصوص سامعین اور حاضرین کو میری جانب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مبارک ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروقار اور پر نور چہرے سے مزین مسند صدارت پر صدر نشین شخصیت، ہم سب کے جانے پہچانے سرمایہ اہل سنت، عالم اسلام کے علمی روحانی اور مذہبی شخصیت قبلہ پیر سرکار جی دامت برکاتم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ گلشن ابا شریف آپ تشریف فرما ہیں، اور میں آپ ہی کی اجازت سے
اس تقریب کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. میں اسٹیج پر تشریف فرما جتنے معززین علماء کرام اور ثنا خوانان مصطفیٰ کے اسماء گھرامی وقتاً فوقتاً آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا رہوں گا. بس 4 ہی مصروں میں میں آنے والے نعت خان کو صدا دے رہا ہوں. جناب قبلہ پیر سرکار جی، آج ہم اگر کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو اپنی اپنی توفیق کے مطابق منہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک شادی ہوئی کم و پیش 1450 سال پہلے تو دینے والے نے منہ دکھائی کیا دی 4 مصروں میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد آنے والے نعت خان کو صدا دے رہا ہوں. جو سننا چاہتا ہے وہ کہ سبحان اللہ. میرے آقا کے میلاد میں آنے والوں مجبور ہو کے نہیں، مسرور ہو کے گو سبحان اللہ. ہر ابتدا کو آخری انجام دے دیا، ہر ابتدا کو آخری انجام دے دیا، ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا. ہر ابتدا کو آخری انجام دے دیا، ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا. چوتھا مصرع اتنا بڑا ہے کہ اہل آنے راول پنڈی اگر کھڑے ہو کر بھی سبحان اللہ کہو تو وہ بھی کم ہے، لیکن کم از کم دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے. ہر زبان سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. ہر ابتدا کو آخری انجام دے دیا، ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا. ارے جب طے ہوا ختیجہ کا رشتہ رسول سے تو خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا. ارے جب طے ہوا ختیجہ کا رشتہ رسول سے تو خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا. بس آپ کی انہی محبتوں میں اپنے ایوان سے ملتمس ہوں وطن پاکستان کے مشہور و معروف مداح رسول میرے آقا کے عظیم ثنا خوان جناب عزت مآب راجہ شہباز احمد کیانی صاحب، آپ گجرانوالہ سے تشریف لائے. آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں. نعرہ اتنا بڑا لگائیے کہ آج کی رات کا سب سے بڑا نعرہ ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ تمام احباب اسی ذوق و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے ہدیہ درود پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اب جوم کے لو سید کونین کا جوم کے لو سید کونین کا نام. ارے خود خدا بھیجتا ہے جن پہ درود و سلام. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خدا نے کلمے میں ماشاءاللہ تہاڈی محبت بری سبحان اللہ پڑھن والے دے حوصلے بھی بلند کر چھڑ دی. اونچی آکھو سبحان اللہ. کہ خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. اور یہ الگ بات کوئی عمل کرے نہ کرے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
کا یا حبیب اللہ. ایک ربائی اے 12 روزہ جشن میلاد نو ویکھ کے میرے ذہن چ آ گئی، سماعت فرماؤ. کہ نعمت عظما ملی ہے سنیاں نو. خوش ہو کے آخو سبحان اللہ. نعمت عظما ملی ہے سنیاں نو، سنی تھان تھان خوشیاں منا رہے نے. او کتے جنڈیاں بازاراں وچ لگ رہیاں نے، کتے مسجداں نو سجا رہے نے. تھوڑا سا مائک والیوم بڑھا دیں آپریٹر جو بھی ہیں. کہ نعمت عظما ملی ہے سنیاں نو، سنی تھان تھان خوشیاں منا رہے نے. کتے جنڈیاں بازاراں وچ لگ رہیاں نے تے کتے مسجداں نو سجا رہے نے. تے ساڈیاں چنڈیاں تے کئی اعتراض کر دے، پر جبریل تے چنڈے لا رہے نے. رب نے جنہاں نو یارو نوازیا ہے او میلاد حضور دا منا رہے نے. او میلاد حضور دا منا رہے نے. تے لج پال دے لوگ ہزار تھے، پر لج نبی دے وانگ کوئی پالدا نہیں. او دکھی آکھ دے پینے سریوں تو، او دکھ نبی دے وانگ کوئی ٹالدا نہیں. تے او دا گھر سدا ویران رہندا، او دیوے جیڑا محمد دے بالدا نہیں. حاکم سارا جہان میں چھانے آئے، او سونا کوئی محمد دے نال رانے. او سونا کوئی محمد دے نال رانے. سونا کوئی محمد دے نال دا. آخری ربائی اور پیر صاحب کا نام پڑا تو اسی نسبت سے ایک ربائی پیر صاحب پیش کر رہا ہوں. حضور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بالکل نئی ربائی لکھی احمد علی حاکم صاحب نے، اور میری پسندیدہ ربائی آپ سنیں گے اور مچل کے کہنا ہے سبحان اللہ. کہ جاواں عرش عظیم تمہیں صدقے، جاواں عرش عظیم تمہیں صدقے، جن پاک نالین نو چومیا اے. جدو رل بیٹھے کوسین اتے ادو نین نین نو چومیا اے. تے حاکم راز دی گلیے ہر ایک نے صدا شاہ سکلین نو چومیا اے. جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چومیا اے. اوے اس نبی حسین نو چومیا اے. اوے اس نبی حسین نو چومیا اے. ایک کلام اردو کا پیش کروں گا، اپنے جو مجھے وقت دیا گیا ہے اسی کے اندر اپنی حاضری انشاءاللہ لگواؤں گا. اور آخر پہ چند اشعار کشمیر کی ایک خاص سوغات، رومی کشمیر کھڑی کے تاجدار میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار پیش کروں گا. راول پنڈی میں آیا ہوں تو جب بھی آتا ہوں تو شہنشاہ گولڑا کے کلام کا ایک وہ روحانی جو وجد ہے وہ ذہن میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آج ایک کلام پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا پیش کر رہا ہوں. پیر سرکار جی سے ملاقات ہوئی مدینہ شریف میں، تو آپ جو سرکار کے مہمانوں کو ادھر جو محبت فرماتے ہیں تو اسی بات کا تذکرہ کیا ہے پیر صاحب نے بھی، تو آپ نے بھی اپنی حاضری سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے.
میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت آقا کملے والے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلام۔ سرکار دے درد صدقے ساڈی سارے دی بگڑی بنی ہے، تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے کہہ چھڑو تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تیری عظمتوں کے چرچے، کہے ہاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، کہے ہاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ اور بڑا خوبصورت شعر لکھا پیر صاحب نے کہ وہ برابری کا تو نے ارے دیا دل سے آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا دس آدمی کو، کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ اور پیر سرکار جی آپ کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں کہ مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ اور مقطع سنیے کہ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو، محبت سے کہیے سبحان اللہ، کہ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو، کیونکہ تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ ماشاءاللہ چند چار رومیہ کشمیر کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دے پیش کرانگا، مگر نہایت اعلی ذوق دے نال سماعت فرماؤ۔
حضور میاں صاحب فرماندے نے کہ سونی شکل تے او یارا سونی شکل تے او عاشق ہونا تے ایک آدھی او جنیائی عاشق ہو اس کاریگر دا او جس نے شکل بنائی او عاشق ہو اس کاریگر دا او جس نے شکل بنائی. اور میاں صاحب ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ سوال بھی کر دین تے او دا جواب بھی دین دین. اب فرماند نے کہ جاؤ نی کوئی جاؤ نی کوئی جاؤ نی کوئی ڈھونڈ لیا او میں جس دے ہجر وچ موئی پر دے ورگا میں کتھاں لباں او دے نال دا جمیا نہ کوئی او دے ورگا او میں کتھاں لباں او جدے نال دا جمیا نہ کوئی تے سو لباس. تسی بھی اپنے مرشد دی بارگاہ وچ حاضر ہو تے میاں صاحب نے اپنے مرشد دی بارگاہ وچ حاضری پیش کیتی ہے. اب لکھ دینے کہ سو پامیں سو لباس اے بدن تے پائے پر پیر بنا کنڈ ننگی او ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے او 100,000 تو چنگی او ایک نگاہ